اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا، آفات و بلیات کا سامنا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس مشکلات سے، آفات و بلیات سے نکل جاؤں۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ویورز کو تمام مشکلات سے، آفات و بلیات، آزمائشوں، پریشانیوں، جادو، جنات، اسیب، سیاثار سے مکمل حفاظت فرمائے۔ آج میں آپ کو یہ وہ عمل دینے جا رہا ہوں، یہ وہ وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو اگر آپ نے اپنے گھر میں پڑھ لیا، اپنے معمول بنا لیا آپ نے اپنی زندگی کا، تو انشاءاللہ العزیز یہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، کتنے آپ کو بہترین معاملات آپ کے ہوتے ہیں، اور کتنی آپ مشکلات سے نجات پاتے ہیں۔ ناممکن قسم کی بھی اگر آپ کی زندگی میں مشکل آ گئی نا، جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے، خود ہی سوچتا ہے، جہاں پہ جا کے انسان رک جاتا ہے جب اس پہ پریشانیوں کے پہاڑ گرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار بس ہو گئی، اب اس سے آگے جو ان سے نا میرے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے، میں کس طرح یعنی کہ اس مشکل سے نجات پاؤں گا، اس مشکل سے میں کیسے نکلوں گا، میرے تو تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ یہ وہ وظیفہ، یہ وہ عمل ہے کہ جو جہاں پہ اندھیرا ہے وہیں سے آپ کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ چراغ بن جائے گا، آپ کے لیے روشنی بن جائے گا، آپ کو زوال کی زندگی سے نکالے گا، اور نیچے سے آپ کو اٹھا کر پورے خاندان میں، جیسے نہیں کہتے بندہ پورے خاندان میں عزت والا، شہرت والا، مقام والا، دولت والا، امیر بندہ جیسے بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکات سے آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی آپ کو درپیش مسائل ہیں، وہ چاہے کاروبار کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، یا جس کے حلال میں وسعت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، آپ کے پاس دکاندار ہیں تو آپ چاہتے ہیں میری دکان میں برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے، فیکٹری کے مالک ہیں تو آپ چاہتے ہیں میری فیکٹری میں برکتیں آ جائے، کارخانے کے حوالے سے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا لاکھوں کا، کروڑوں کا کاروبار ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ تو رابطہ بھی ان لوگوں نے ہی کرنا ہے جو بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان پہ یعنی کہ اچھا وقت آ بھی جائے تو پھر وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھا کریں، آپ جتنا بھی آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ اپنے خلوص والے، اپنے دوستوں کو، اپنوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہی انسان، کامیاب ترین انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ مزید کامیاب تب ہوتا ہے جب وہ اپنوں کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ رشتہ داری کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو رشتہ داروں پر حسن سلوک کرتا ہے وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، یہ جون سا ہے میرا رشتہ دار ہے، تو میں رشتہ داری ہوں، تو اے اللہ اس نے مجھ سے اچھا سلوک کیا تو اس کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے سلوک کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، بلکہ یہاں تک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن سرکار کا بیان سن رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے، بیان سنا رہے تھے، سرکار فرمان فرمانے علی شان سنا رہے تھے، تو ہمیں ایسے لگا کہ آج سرکار جون سے ہے وہ ہمسایوں کے حقوق اتنے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو جائیداد میں وراثت نہ دے دیں، حصہ نہ دے دیں، یعنی کہ اس حد تک جون سے ہے ہمیں جون سے ہمارا دین اسلام اپنوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور مشکلات سے نکلنے کا طریقہ، تو فرمایا صدقہ دو، خیرات کرو۔ تو عرض کی حضور میرے پاس 1 روپیہ ہو، مثال کے طور پہ 1 روپیہ ہو میرے پاس، تو پھر فرمایا وہ خیرات کر دو، کیونکہ اللہ پاک اس کا تمہیں 10 گنا عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے پہلے تو اپنا معمول بنانا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، آپ کوشش کریں اس میں سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ آپ اللہ پر توکل کر کے، یقین کر کے کہ میں اللہ کی راہ پہ خرچ کروں گا تو اللہ پاک مجھے کبھی بھی جو ان سے ہے وہ زوال پذیر نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ پر تاثیر اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں نا، یہ اس سے بھی آگے ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کو زندگی میں ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل کی خاصیت
خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا جو ان سے ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے، جس وقت بھی دعا مانگتا ہے، بلکہ ذہن میں صرف سوچتا ہے، دل میں صرف سوچتا ہے، تو اللہ پاک اسے اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ یہ عمل جو ان سے ہے جمعے والے دن کریں شروع، اور اس کے بعد آپ اس کو 8 دن تک 10 دن تک کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں جب، تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو میں 41 دن تک مکمل کروں۔ مرد و خواتین کے لیے یہ اجازت ہے، تمام وظائف کی ہماری اجازت ہوتی ہے، اور خواتین خاص ایام میں اس عمل کو نہ کریں۔ تو جو ان سے ہے آپ کمنٹ میں اپنی دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے ضرور نوازتے رہا کریں، اور جو نئے ویورز آئے ہیں وہ اگر مزید وظائف سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو آج میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کا سب سے جو برکت والی بات ہے نا، وہ آپ اگر بے روزگار ہیں، نوکری نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ تو ہوگا، آپ کو نوکری بھی مل جائے گی، آپ کا روزگار بھی بہتر ہوگا، آپ کے کاروبار میں بے انتہا اضافہ ہوگا، برکت ہوگا۔ بلکہ آپ اگر اس کو جمعے کو شروع کرتے ہیں تو آئندہ جمعے تک دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ اس کو مسلسل 8 دن کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ فوری حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی بے اولاد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں، تو اس عمل کو نیت کر کے کریں۔ تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی صدقہ و خیرات و بے توفیق کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے، اور بیٹے کے خواہش مند جو ان سے ہیں وہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان کو بیٹے کی نعمت سے بھی ضرور نوازیں گے، کیونکہ بیٹا اور بیٹی دینے والی ذات جو ان سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے۔ تو اس وظیفے کی بہت نسبت ہے، بہت خاص برکت ہے کہ آپ اس عمل کو جو ان سے رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، آپ نسل کو چلانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کامیابی ملے گی۔ اختتام پہ میں اتنا عرض کروں گا کہ بہت سارے ویورز کہتے ہیں جی ہمارے پاس ذاتی اپنا گھر نہیں، ہم کرائے کے مکان وغیرہ میں رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہماری کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک ذاتی چھت بھی نصیب کرے گا، ذاتی مکان بھی نصیب کرے گا، اور اس کے حلال میں انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جو بھی تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ ان تمام پریشانیوں سے مکمل نجات پائیں گے جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جون سے ہے آپ کو شادی کی بندش کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے کہتے ہیں جی شادی کی بندش بہت زیادہ ہے، رکاوٹ بہت زیادہ ہے، تو آپ اس عمل کو، شادی کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور کئی ایسے ویورز رابطہ کرتے ہیں جی ہمیں رشتہ مل ہی نہیں رہا، کہیں سے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں، رستے کھلیں گے، آپ کو اچھے رشتے کی جناب صاحب آفر آئے گی، اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں بہت اندھیرا آپ کی زندگی میں آ گیا، دکھوں کا، پریشانیوں کا، الجھنوں کا، تو آپ تمام دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی قسمت کا مقدر ستارہ اتنا عروج پر جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اگر آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوشش کریں جمعے والے دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام بحق خیر الرازقین، 1 مرتبہ، یا ذل جلال والاکرام بحق خیر الرازقین 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ درود شریف اول آخر، تو دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی